راستہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ نہ بتلانا اللہ، اس راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین جو ہے بھٹکنے والے ہیں، جو راستہ نہیں پانے والے ہیں، جو اندھیریوں کے اندر ہیں، اللہ ان کا راستہ نہ بتلانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے، یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود سکھائی، تو یہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا قبول کرنا مقصود تھا اور بتلانا مقصود تھا کہ میں تمہاری یہ دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے، جس کے اندر انسان کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے بندے تو ہر نماز میں، ہر رکعت میں مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو سن، اگر تجھے کامیابی چاہیے، اگر تجھے سرخروئی چاہیے اور تو چاہتا ہے کہ میں سر اٹھا کر کے جو ہے وقت اپنا گزاروں اور زندگی گزاروں، تو الف لام میم، فرمایا کہ پھر یہ کتاب ہے، الف لام میم، اس کی طرف تجھے آنا ہوگا۔ یہ کوڈ نمبر ہے، حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ سمجھ نہیں سکتا ہے انسان، لیکن فرمایا اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر تجھے اس کتاب کی طرف آنا ہوگا۔ کون سی کتاب؟ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، ایک نقطے کے لیے شک نہیں، ایک زیر کے لیے شک نہیں، ایک زبر کے لیے شک نہیں، ایک حرف کا شک و شبہ نہیں، جو ہے حق ہے، جو ہے سچ ہے۔ ذالک الکتاب، یہاں ذالکہ کا لفظ فرمایا۔ ذالکہ کا مطلب جو ہوتا ہے اسم اشارہ بعید، یعنی دور کے لیے، لیکن انسان یہاں سوچتا ہے، علماء سوچتے ہیں، صلحاء سوچتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے آدمی جو ہے اہل لغت، وہ اس بات میں جو ہے حیران ہوتے ہیں یہاں پر آ کر کہ یہ کیوں فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب کیوں کہا؟ یہ تو یہ کتاب کہنا چاہیے تھا، ھذل کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کا علماء نے مطلب یہ لکھا کہ چونکہ اس وقت یہ کتاب بنی نہیں تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر، تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جلدی سے مت یاد کرو، جلدی سے زبان کو جو ہے حرکت مت دو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، ہم کروائیں گے، ہم جانتے ہیں ہم اس کو کیسے جمع کروائیں گے، وقرآنہ، اس کو قرآن بنانا ہمارے ذمہ ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب ہم پڑھے تم اس کا اتباع کرو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کا بیان کرنا، یہ سارے کا سارا ہمارے ذمہ ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، تو فرمایا وہ کتاب، اس لیے کہ مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب جب احادیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان تیار فرمائے، ایسے صحابہ کی جماعت تیار فرمائی، خلفائے اعظام تیار فرمائے کہ جو امانت دار تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو اپنے سینوں میں رکھنے والے تھے، اور اپنے سفینوں میں بھی وہی رکھنے والے تھے، اپنے سینوں میں رکھنے کی امانت بھی انہی کے پاس تھی، کام انہی کا تھا، مشن انہی کا تھا، اور اپنے سفینوں کے اندر رکھنے اور اپنے صحیفوں کے اندر رکھنے کا مشن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ذمہ لگایا تھا۔ فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت واجب ہے اور میرے خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت تمہارے اوپر جو ہے پکڑنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو صحابہ کے دور میں یہ قرآن بنا،
خلفائے راشدین کے دور میں یہ قرآن بنا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک کا لفظ بنایا کہ یہ بعد میں بننے والا تھا، یہ کتاب لکھی جانے والی بعد میں تھی، اس کو جمع کرنے والے بعد میں آنے والے تھے، اور ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے گارنٹی دی تھی کہ میرے تو خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا، ان پر چلنا، اور خلفائے راشدین کی تو بات ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ ایک ادنا صحابی بھی اگر ہو تو فرمایا کہ اس کی بھی اگر تم جو ہے کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گی۔ تو ایسی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار فرمائی اور فرمایا خیر القرون کرنی، کہ یہ وہ جماعت ہے جو میں نے تیار کی ہے، وہ اس زمانے میں آئی ہے جس زمانے میں خیر ہی خیر ہے۔ تو جن ہاتھوں کے ذریعے قرآن جمع ہوا، جن ہاتھوں کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، ان ہاتھوں پر جو ہے انسان کو شک نہیں ہو سکتا ہے، ان ہاتھوں پر شک ہوگا، ان ہستیوں پر شک ہوگا تو قرآن میں شک ہو جائے گا، اور قرآن کی ایک آیت کے اندر شک کرنے والا آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر تم ہدایت مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو یہ متقیوں کو ملے گی، یہ پرہیزگاروں کو ملے گی، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ملے گی۔ ہر آدمی سے ہدایت نہیں پکڑ سکتا ہے، بلکہ فرمائے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس کے ذریعے جو ہے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ جو اس کو مانے گا وہ ہدایت پائے گا، جو اس کو پسے پش ڈال جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ گویا کہ قرآن ہی کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوا، قرآن ہی کے ذریعے سے ہدایت بھی پا گیا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہے بن دیکھی اس کے اوپر ایمان لائے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، اور انسان کے ساتھ کون سے معاملات پیش آئیں گے، اس کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، عمل بھی کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اس کو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے اس قرآن کا علم مل جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کے وہ مالک نہیں بن جاتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق انسان کنجوسی کرے، چھپائے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے انسان جو ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ دے، زکوٰۃ دینا انسان کو مشکل ہو، عشر دینا انسان کو مشکل ہو، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا انسان کے لیے مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا کہ جو کام نبی کے زمانے میں ہو رہا تھا اور اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کیا کرتے تھے، اور فرمایا تھا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دو گے گویا اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈال رہے ہو، زمین میں فساد مچا رہے ہو۔ جو آدمی مال کو روکے گا وہ زمین میں فساد مچانے کا جو ہے ذمہ دار ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان والے ہیں، ایمان رکھنے والے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر بھی ان لوگوں کا یقین ہے، آخرت کے اوپر یقین کرنے والے ہیں۔ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گا، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ فرمایا ان کے لیے یہ قرآن بات نہیں کرتا ہے، ان کا یہ قرآن منشور نہیں، ان کا یہ قرآن دستور نہیں۔
وہ اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو نازل کیا اس کو بھی وہ لوگ ماننے والے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت تیرے رب کی طرف سے ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ جو اس سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کریں گے جو اس کا ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ شیطان نہیں جو شیطان مشہور ہے، یہ تو دنیا کے اندر جو ہے کبھی انسان کا ساتھ رہتا ہے، کبھی الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ انسان سے الگ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیطان جو ہے اس کو جو ہے راستے سے روکتے رہیں گے، کبھی راستے پر نہیں چلنے دیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ لوگ سمجھتے رہیں گے ہم ہدایت والے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ ہمارے پاس آئیں گے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو کہیں گے کاش میرے اور اس شیطان نما دوست کے درمیان میں جو ہے بعد المشرقین، دونوں مشرقوں کے درمیان میں وقفہ ہوتا، مشرق اور مغرب کا وقفہ ہوتا، کہ فبئس القرین، اتنا برا ساتھی ہوگا یہ۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز بھی وہ دن جو ہے ان کو نفع نہیں دے گا جب کہ تم نے ظلم کیا۔ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تم جو ہے عذاب کے اندر مشترک ہوں گے، اور تمہارا مشترک ہونا بھی اس عذاب کو ہلکا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی، مجھے آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک جو ہے بتانی تھی۔ اس کے اندر آخر میں یہ بتایا گیا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور لاسٹ میں اس حدیث میں یہ بتایا، انشاءاللہ کبھی پھر بات ہوگی، من قال بہ صدقہ، کہ جس نے اس قرآن پر، اس قرآن کی بات کہی اور جس نے یہ قرآن کی بات آگے پھیلائی، من قال بہ صدقہ، وہ ہے سچا، اور وہ ہے تصدیق کرنے والا، اور وہ ہے صدیق۔ ومن عمل بہ اجرا، جس نے اس قرآن کے اوپر عمل کیا اس کو اجرت دی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرت دی جائے گی، وہ ماجور ہوگا۔ ومن حکم بہ عدلا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ عادل مانا جائے گا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی دعائی لگائے گا، جو اس کی طرف بلائے گا، جو زبان سے کہے گا اس کی طرف بلائے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی۔ وہ صراط مستقیم جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، وہ اس کو مل کر رہے گی جو آدمی جو ہے اس کی طرف دعوت دے گا، اس کی طرف بلائے گا۔ تو ایک تو میں سب سے پہلے اپنوں سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی معاشرہ خراب ہوا اور ہم بہت دور چلے گئے، وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ ہمارے اندر جو گھر گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، ہمارا گھر جو جہنم بن گیا، ہماری بستیوں میں نا اتفاقیاں ہیں، ہماری برادریوں میں نا اتفاقیاں ہیں، ہماری مساجد کے اندر نا اتفاقیاں گھس گئیں، اور ہم تفرقہ بازی کرنے لگے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآن کی طرف آ جائیں گے، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس قرآن کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک شیطان نما انسان، شیطان نما ہم کہیں گے اور شیطان ہی کہیں گے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، نام مسلمانوں کا ہے، وسیم رضوی، اس نے اللہ کے اس کلام کے اوپر آج بات کی ہے، جبکہ اس کی زبان عربی نہیں، وہ عربی جاننے والا نہیں، اس کی گہرائیوں سے واقف نہیں۔ وہ جب بتاتا ہے کوئی آئے تو اردو ہندی میں بتاتا ہے، وہ عربی پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے اس کے اوپر بات کھولی ہے، اس نے اس کے اوپر زبان کھولی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، اور اس کے پیچھے سوچی سمجھی چال ہے، اور یہ وہ چال ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو خون خرابہ ہوگا، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے، چونکہ مسلمان گیا گزرا بھی صحیح، لیکن اس قرآن کے لیے کوئی بات آئے گی وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اعلیٰ سے لے کر ادنا انسان تک
بوڑھے سے لے کر بچے تک، بڑے بچے سے لے کر نوجوان تک، اور عورتوں مردوں میں ہر آدمی جو ہے اس قرآن کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ تو ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں، اہل حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے آدمیوں کو لگام دی جائے۔ اگر نہیں لگام دی جائے گی تو مسلمان تو پیدا اسی لیے ہوا ہے، وہ اگر اس چیز کو روکتے روکتے مر جائے گا، اس کو مرا ہوا نہیں کہتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ نے فرمایا اس آدمی کو مردہ مت کہنا جو آدمی اللہ کے راستے میں مارا جائے گا، اللہ کے راستے میں جو جان دے دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کی زندگی کا تمہیں پتہ نہیں۔ تو یہ زندگی حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ بہت سارے غیر مسلموں نے بھی اور امت مسلمہ نے اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ قرآن کے اوپر کسی کی بات گوارا نہیں کی جائے گی۔ اس لیے سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ہم جو ہے ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان زبانوں کو لگام لگائے، بلکہ ان زبانوں کو کاٹ ڈالے کہ اس سے جو ہے ملک کے اندر فساد مچے گا، اس کے اندر پوری دنیا کے اندر فساد مچے گا، اور ملک کا جو ہے اتفاق پارا پارا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم آج اس مسجد سے جو ہے اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں، مذمت کرتے ہیں؟ جزاک اللہ تعالی خیر الجزا۔ مولانا معظم صاحب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں گے۔